عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مداری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین شامل کریں گے پہلے تو ہم ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں قرآنی ایک وظیفہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی آیت بتائی جاتی ہے، کوئی صورت بتائی جاتی ہے کہ جو بطور علاج پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی قرآنی وظیفہ پڑھے نا، قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھا جائے بطور وظیفہ یا کسی صورت کو پڑھا جائے تو اس میں نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے، تلاوت قرآن کی نیت ہو، اور وظیفہ پڑھنے کی برکت سے مسئلہ تو ویسے انشاءاللہ الکریم حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں آج جو میں نے وظیفہ عرض کرنا ہے وہ ہے بے ہوشی کا روحانی علاج۔ بعض اوقات چھوٹا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بے ہوش ہو جاتے ہیں اور غنودگی ان پر طاری ہو جاتی ہے، ہوش نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر کسی پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے تو اب اسے ہوش میں کیسے لے کر آنا ہے، اس کو اپنی اصلی حالت میں کیسے لے کر آنا ہے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ کون سی؟ آیت الکرسی اسے کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی شریف کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ جو آیت الکرسی شریف میں یہ جو لفظ آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ اول اور آخر تین بار درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں، تھوڑا سا گلاس میں یا پیالے میں آپ پانی پہلے سے ہی رکھ لیں۔ پانی بھرنے کے بعد اب آپ جیسے تصور کریں، فرض کریں کہ پیالے کے اندر پانی ہے۔ اب آپ نے پڑھا، درود پاک پڑھا، اول اور آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں یا 3 بار درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پھر درود پاک پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھ کر اب اس پانی پر آپ دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، اب کیا کریں گے؟ آپ تھوڑا سا چلوں میں لیا پانی، اس احتیاط کے ساتھ کہ نیچے نہ گرے، زمین پر، فرش پر نہ گرے یا ایسی جگہ پہ نہ گرے کہ جہاں پر کسی کے پاؤں پڑتے ہوں، تو احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کر اب جو مریض ہے نا، جو بے ہوش ہو چکا ہے، اس کے چہرے پر چند قطرے آپ یہ ٹپکائیں، اس کے چہرے پر چند قطرے ٹپکائیں، اس کے یہ چھینٹے ماریں۔ اچھا، اور چند ایک قطرے اس کے حلق میں ٹپکائیں، اس کی ناک کے نتھنوں میں یہ چند ایک قطرے ٹپکائیں اور اس کو تھوڑا ہلائیں جھلائیں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اب اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر اس کا روزہ ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات روزے سے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اگر تو اس کا روزہ ہے تو پھر روزے میں یہ احتیاط کرنا ہے کہ ناک میں اور حلق میں پھر پانی کے قطرے نہیں ڈالنے، صرف اس کے چہرے پہ لگائیں اور تھوڑا سا ہلائیں گے جھلائیں گے تو ماشاءاللہ وہ ہوش میں آ جائے گا۔ تو یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا، یہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے، تو اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے کالز سلسلے میں شامل کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ شامل رہیے گا سلسلے میں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنی کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کالز۔ سر بیٹی کا استخارہ کروانا تھا شادی کے لیے۔ بیٹی کا نام ہے نورین حبیبہ، والدہ کا نام ظاہرہ۔ 2 جگہ رشتہ ہوا تو لیکن وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، رشتہ ختم ہو چکا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بچی دوبارہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرے تو انشاءاللہ الکریم اچھا رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔
استخارہ کروانا ہے. نام ہے شہناز اور ان کی والدہ کا نام کلثوم. بہت دنوں سے بیمار ہے, دوائی بھی چالو ہے. معدے کی تکلیف ہے, کمر درد ہے, پیر میں درد ہے, کمزوری ہے, شوگر ہے. استخارہ کر دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. کئی امراض آپ نے بتائے, ان کے حوالے سے انشاءاللہ میں استخارہ کر کے وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. بچے ہیں دو میرے, ایک 10 سال کا ایک 12 سال کا. ان کا استخارہ کروانا تھا. وہ بچے نا وقفے سے بخار ہوتا رہتا ہے, ایک کو اترتا ہے تو دوسرے کو ہو جاتا ہے. دوسرے کو محمد اجمل بڑے کا نام ہے, محمد اکمل چھوٹے کا نام ہے. ان کی والدہ کا نام ہے گلزارہ بیگم. صحیح ہے, دونوں کا استخارہ کر کے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. میرے بھائی کی بہت طبیعت خراب ہے. سید ابو بکر لوہے سے میرا. سید ابو بکر نام بتایا, طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. اپنی بچی کا جو ہے نا استخارہ نکلوانا تھا. سارہ رشید بچی کا نام ہے, والدہ کا نام عزیز بیگم. بیمار رہتی ہیں. جی اگلی کال دیجیے. نصر اقبال اور والدہ کا نام صفیہ بی بی. مسئلہ یہ مستری کا کام کرتا ہوں, بے روزگاری بہت ہے, اس میں کوئی استخارہ کروانا ہے. صحیح. جی اگلی کال. خرم قریشی میرا نام ہے, میری والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. مسئلہ سر جی ہر وقت پریشانی رہتی ہے, نوکری کرتا ہوں, نوکری پہ دل بھی نہیں کرتا. صحیح. اگلی کال دیجیے. جن کا استخارہ کروانا ان کا نام جنید ہے جی, والدہ کا نام کبرا بی بی. بھائی کا 2 سال ہو گئی اور وہ کام کروا رہا ہے, سارا کام اوکے ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں اینڈ پہ آ کے نہ کر دیتے ہیں. کام اوکے ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد منع ہو جاتا ہے نا, یعنی رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کے کاموں کے اندر. میں یہ سمجھ پایا ہوں. تو آپ کے جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں, بھائی کا نام بھی آپ نے جنید بتایا. انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. جی اگلی کال دیجیے. عاشق حسین شاہ نام ہے میرا, والدہ کا نام ہے مقابرہ بی بی. لازمات کا مسئلہ میرا کام نہیں ہے, 3-4 دفعہ مطلب کہیں سے لگا کام اور ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, خیر فرمائے. انشاءاللہ الکریم ایسا شاندار وظیفہ چلے میں آپ کو میں عرض کروں گا. مال میں بھی برکت ہوگی, اور جو کمی ہے اور کاروباری حوالے سے, کام نہ ملنے کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہے, اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. شامل رہیے گا آپ بھی, دیگر ناظرین بھی شامل رہیے گا. وقت ہوا ہے استخاروں کا. اب انشاءاللہ الکریم آپ کے استخارے کیے جائیں گے. اس دوران آپ کو دکھاتے ہیں ایک پیکیج. جی چلائیے. میرا سوال آپ سے یہ, نارائن شریف رکھنے کے کیا فضائل ہیں, ارشاد فرمائیں. اس کی برکتیں تو لکھی ہیں علماء نے, جیسے کہ درد کی جگہ رکھنے سے شفائیں ملی ہیں, اور اگر مال میں رکھ دیا تو وہ مال چوری نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں جس کے پاس یہ نقش نالے پاک, تو وہ ظالموں کے ظلم, شیطان کے شر, شیطان کی برائی اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے. عورت اگر بچے کی ولادت کے وقت اپنے سیدھے ہاتھ میں لے, آسانی ہو, جو ہمیشہ اپنے پاس رکھے, لوگوں میں عزت والا بنے. اسی طرح اپنے پاس رکھنے والے کو سرکار کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہو, یا خواب میں اللہ پاک کے نبی کا دیدار ہو. جس لشکر میں ہو وہ لشکر نہیں بھاگے گا, جس قافلے میں ہو وہ لٹے گا نہیں, جس کشتی میں ہو, جس شپ میں ہو وہ ڈوبے گی نہیں, جس مال میں ہو چوری نہیں ہوگا, اور جس حاجت میں, جس ضرورت میں اس سے توسل کیا جائے, اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو. جس مراد کی نیت سے اپنے پاس رکھیں وہ مراد حاصل ہو. درد یا بیماری کی جگہ پر رکھنے سے شفائیں ملی ہیں. مصیبتوں میں اس سے توسل کر کے, اس کے صدقے سے دعائیں کر کے نجات و فلاح کی راہیں کھلی ہیں, کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں, نجاتیں ملی ہیں. امام تلیم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المتعال وغیرہ میں اس کو مطلب ہے کہ اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ فتح رضویہ شریف کے حوالے سے میں نے آسان کرنے کی کوشش کری, اور آپ کو یہ بیان تو بہت فوائد ہیں نقش نالے پاک کے. یہ فوائد نظر میں رکھ کر آدمی نقش نالے پاک اپنے پاس رکھے. اپنے اگر ہمارے یہاں تو یہ اب رائج ہے, لگائے. ہمارے یہاں بعض پیشانی پر بھی, امامے پر بھی لگاتے ہیں, تو یہ بھی حرج نہیں اس میں. لیکن یہ خیال رکھیں کہ طرح طرح کی زنجیروں والے بھی نکلے ہیں. زنجیروں, جو زنجیر لٹک رہی ہیں ہوتی ہے نا, یہ عورت تو لگا سکتی ہے, مرد نہیں لگا سکتے. عورت سونے چاندی کا بھی لگا سکتی ہے, دیگر میٹل کا بھی لگا سکتی ہے,
عورت جس میں زنجیر ہو تو حرج نہیں ہے. مرد اب یہ کہ میں کئی ماہ پہلے یہ مسئلہ عرض کر چکا ہوں تاکہ یہ جو دکاندار ہیں یہ بیچارے تو بنوا کر ان کو لاس ہو جائے گا تو اللہ کرے ان تک مسئلہ اس طرح کے مسائل تو پہنچ جاتے ہوں گے. اب شاید نہ بکتے ہوں، اب بکتے ہوں گے تو اب لوگ نہیں خریدیں گے تو پھر خود ہی ظاہر ہے کہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ مرد جو زنجیر لٹک رہی ہوتی ہے وہ پھر وہ زیور کی ترکیب میں آ جاتا ہے، پھر وہ ناجائز ہے. اس کے کچھ فضائل ہمارے ذہن میں ہوں لگاتے وقت جیب میں رکھتے وقت اگر ان پر توجہ ہو نیت کرے نا بندہ کہ میں اس لیے یہ رکھ رہا ہوں اس لیے لگا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کے اپنے اچھی نیتوں کے فائدے ملیں گے. یہ تو آسان سی نیت ہے نا، مدینہ کس کو نہیں جانا، یہ رکھنے سے مدینہ بھی نصیب ہوتا ہے، روضہ پاک کی زیارت نصیب ہوتی لکھا ہے، اور سرکار کا دیدار کس کو نہیں کرنا. اس نیت سے بھی رکھا جا سکتا ہے کہ میں یہ رکھتا ہوں نالے پاک کو سینے سے کلیجے سے لگا کر تو آقا کا دیدار کروں گا اس کی برکت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نقش نال پاک کی بھی الحمدللہ عز و جل اپنی برکتیں ہیں، تو یہ بھی کوشش کریں ناظرین اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، اپنے سینے پہ لگا کے رکھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے کچھ دیر قبل استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، آپ کے انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ میں نے بیٹی کا رشتہ کیا تھا، اب وہاں سے ختم ہو چکا ہے، دوبارہ رشتہ آنا شروع ہو جائے تو کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو اس کے لیے دیکھیں بچی کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے والتین والزیتون، یہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ الکریم 40 دن کے اندر اندر اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے کام ہو جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا، شہناز نام بتایا تھا کہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں، معدہ بھی خراب ہے، پیٹ کا بھی مسئلہ ہے، کمزوری بھی ہے، شکر بھی ہے، کئی امراض کا آپ نے تذکرہ کیا تھا. تو دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات جادو بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے. تینوں کے حوالے سے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. کمزوری دور ہونے کے لیے سورہ بینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں. شوگر ختم ہو جائے تو اس کے لیے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے. تو یہ آپ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں. اچھا اسی طرح بیمار رہتی ہیں، کافی امراض ہیں، تو اگر یہ الگ الگ وظیفہ نہ پڑھ سکیں، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں. پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے روحانی علاج کے بستوں پر، وہ کروائیں والدہ کے لیے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے والدہ آپ کی صحت یاب ہو جائیں گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچوں کے حوالے سے کہا تھا کہ 2 بیٹے ہیں آپ کے، ایک کی عمر 10 سال ہے، ایک کی 12 سال عمر ہے، اور بڑے بیٹے کا نام اجمل ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام اکمل ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ ایک کو بخار ہوتا ہے تو دوسرے کا اترتا ہے، دوسرے کا ٹھیک ہوتا ہے تو پھر دوسرے کو چڑھ جاتا ہے، یعنی ایک کا اترتا ہے پھر دوسرے کو بخار چڑھ جاتا ہے. تو دیکھیں دونوں بچوں کا استخارہ کیا گیا اجمل اور اکمل کا، تو بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ فی الوقت نہیں ہے. اچھا بخار اتر جائے، بچوں کو بخار نہ ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، سورۃ القدر پڑھیں. آپ دونوں بچوں کو سامنے بٹھائیں، دونوں بچوں کو سامنے بٹھا دیں اور ان کو سوتی کپڑے پہنا دیں. سورۃ القدر پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور بچوں پر بھی دم کریں. 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، ہر بار پانی پہ بھی دم کریں گے، ہر بار بچے پر بھی، دونوں بچوں پر دم کرنا ہے. اچھا یہ 3 دن کا یہ عمل ہے، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو الحمدللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بھائی کے حوالے سے کہا تھا، سید ابو بکر نام بتایا تھا کہ طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، روحانی علاج کے بستے سے ان کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے، اور 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر بھائی پر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں. ایک بچی ہے جس کا نام سارہ بشیر ہے، یہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے. دیکھیں بچی کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. یہ ہوتا ہے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے نا، تو بچے بعض اوقات بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو بچے کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں. سارہ نام آپ نے بتایا
بتایا تھا بچی کا، تو بچی کی نظر اتارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بچہ ہو بچی ہو کسی کو بھی نظر لگ جائے بچوں میں سے، تو سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کریں۔ اللہ کی رحمت سے نظر بد اتر جائے گی، بچے کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روحانی علاج کے واسطے سے نظر بد کا تعویذ وغیرہ بھی حاصل کر کے بچی کے گلے میں ڈالیے گا، اللہ نے چاہا تو نظر نہیں لگے گی۔ یہ ہمارے ظفر اقبال بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مستری کا کام کرتے ہیں، بے روزگاری بہت ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی استخارہ کر کے بتائیں۔ استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، بے روزگاری دور ہو جائے، آپ کے کام میں برکت رہے، آپ کے رزق میں برکت رہے۔ تو اس کے لیے آپ نماز فجر کے بعد 1400 مرتبہ یا وہابو یہ پڑھیں، اور اول اور آخر درود پاک پڑھیں گے 14 مرتبہ۔ یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، آپ یہ پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں بھی کشادگی ہو جائے گی، بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ وظیفہ پڑھنے والے کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اس کی جو اولاد ہے نا تو وہ بھی ماشاءاللہ خوشحال ہو جائے گی۔ کتنے دن تک اس وظیفے کو پڑھا جائے گا؟ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، روزانہ یہ وظیفہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل خوشحالی کے دن دوبارہ آ جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، خرم قریشی نام بتایا تھا کہ گھریلو پریشانیاں ہیں، نوکری کرتے ہیں اور کافی آزمائش ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اور احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہمت کریں، اور اپنے حوصلے اپنے عزائم یہ بلند رکھیں، اللہ نے چاہا تو کامیابی نصیب ہوگی آپ کی۔ اچھا، کام میں دل لگنا شروع ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی گھریلو پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم داخل کریں سیدھا گھر میں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور ایک بار سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، حدیث پاک میں بھی یہ فرمایا گیا ہے، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المؤمنین کی بھی معمولات میں یہ شامل تھا کہ دن کی ابتدا میں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المؤمنین یہ عمل فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہوتے، گھر والوں کو سلام کرتے، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی گھریلو پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور ماشاءاللہ آپ کے کام میں، آپ کی روزی میں، روزگار میں یہ برکتیں رہیں گی اللہ کی رحمت سے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کر سکتے ہیں، دیگر ناظرین بھی عمل کرنا چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جنید نام آپ نے بتایا تھا کہ 2 سال سے کام کر رہے ہیں، کام اوکے ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد منع ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، دل برداشتہ نہ ہو، مایوس ہو کر نہ بیٹھیں۔ بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کسی کام میں رکاوٹ آ گئی تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے تو ہر کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، میرے تو ہر کام میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ آگے کی طرف نہیں بڑھتے۔ بہرحال آپ نا امیدی، مایوسی اپنی ڈکشنری سے نکالیں، سائڈ میں رکھیں، ہمت پیدا کریں، کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے، اللہ پاک کامیابی دے گا۔ آپ دوبارہ اٹھیں، محنت کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور چلیں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخر، یہ آپ پڑھ لیا کریں، بڑا زبردست وظیفہ ہے، آپ کے تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا، اور ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کمنٹس کیے ہیں، ان کے بھی کمنٹس اور میسیجز میں سلسلے میں شامل کروں گا۔ یہ کافی سارے یہ میسیجز بھی آ چکے ہیں۔ یہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ میرا نام عباس ہے، والدہ کا نام امانت بی بی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے تو اس حوالے سے میرا علاج کیجیے، روحانی علاج بتائیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 115 مرتبہ یا مؤمن پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پیا کریں، جو بھی آپ کی جسمانی امراض ہیں الحمدللہ عز و جل وہ دور ہو جائیں گے۔ اور روحانی علاج کے بستے سے آپ تعویذات وغیرہ بھی یہ حاصل کیجیے، کاٹ کا عمل بھی کروائیے، بیماریوں کی بھی ماشاءاللہ کاٹ ہوتی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ انسان اور جانور گم ہو جائیں
تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے۔ نواز اتاری ہیں رحیم یار خان سے۔ جی نواز بھائی نوٹ کیجئے گا وظیفہ، اگر کوئی شخص گم ہو جائے، کسی کا کوئی جانور گم ہو جائے، کوئی گاڑی گم ہو جائے، پیسے اس کے گم ہو جائیں یا قیمتی ڈاکومنٹس گم ہو جائیں، جس کے دو وظیفے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، صحیح ہے۔ اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ کی گمشدہ چیز مل جائے گی یا پھر آپ کو اس کا بدل مل جائے گا، یعنی اس کی جگہ کوئی اور اچھی چیز آپ کو انشاءاللہ الکریم مل جائے گی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو نقصان کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اللہ پاک اسے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا اور اس کی وہ پریشانی بھی دور فرما دے گا۔ تو یہ وظیفہ پڑھا کریں کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا یہ کہ جس جگہ سے وہ جانور بھاگا ہے، گم ہوا ہے، اس مقام پر کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت بھی کیجیے، صحیح۔ اور چلو ایک اور وظیفہ آپ کی دلجوئی کے نیت سے میں عرض کر دیتا ہوں، کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں، چاہے انسان گم ہو جائے، جانور گم ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو کثرت کے ساتھ پڑھیں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، گمشدہ چیز مل جائے گی۔ عبدالواسع، والدہ کا نام انعام شہزاد۔ اچھا، بچہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ان کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ سورۃ البینہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ بعض اوقات جسمانی اس طرح کے امراض ہوتے ہیں کہ بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کو ایزی نہ لیں، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا۔ میری بیٹی جس کا نام ایمن فاطمہ ہے، اس کی عمر 4 سال ہے، میڈیکل علاج بھی چل رہا ہے، اس کا ذہن بہت کمزور ہے، بات یاد نہیں رہتی، سبق بھی یاد نہیں رہتا، برائے مدینہ کوئی وظیفہ بتا دیں، ذہن اچھا ہو جائے، صحت یابی کی بھی دعا کر دیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں۔ بچوں کی ذہنی کمزوری دور کرنے کا بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے۔ ذہن ایسا ماشاءاللہ بچوں کا تیز ہو جائے گا اور بہت ذہنی طور پر بچے یہ الحمدللہ عز و جل مضبوط ہو جائیں گے، بالخصوص والدین۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے گھر میں 2-4 بچے ہیں، سب کا ہی ذہن کمزور ہے، یا جس کا ذہن کمزور ہو آپ اس کو پلا دیں، الحمدللہ عز و جل بہت ذہن ان کا تیز ہو جائے گا۔ جنید بھائی، میری والدہ کو شوگر ہے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، دعا بھی فرما دیں اور یہ بیماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بھی بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بھی بنائے، مغفرت کا بھی سبب بنائے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ شوگر کا روحانی علاج یہ نوٹ کیجئے گا، آپ کی والدہ خود پڑھ لیں یا بلکہ آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں صبح و شام۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ ہے، 15ویں پارے میں ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر یہ 80 ہے نا، یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلا دیں۔ اچھا، روحانی علاج کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے کریں گے نا، تعویذ بھی حاصل کیجیے اور اس کا پرنٹ شدہ آپ کو پرچہ بھی مل جائے گا۔ مزید بھی آپ کے کمنٹس ہیں، میسیجز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم مزید میں شامل کروں گا، لیکن آئیے وقت ہوا ہے آپ کی کالز شامل کرنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے۔ احمد رضا بات کر رہا ہوں سائیوال سے، عرض ہے کہ خارش کروانی علاج بتا دیں۔ جی محمد اکرم، والدہ حلیمہ بی بی۔ مسئلہ سر ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے اور دوسرا معاشی طور پہ نا پرابلم ہے کوئی۔ ریڑھ کی ہڈی کا بھی مسئلہ بتایا اور معاشی کمزوری ہے، صحیح۔ اگلی کال دیجیے۔ سر بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام بچے میری 2 فیملی ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو میرے گھر میں بیماری نہیں جاتی، پریشانیاں، بیماریاں، خود بیمار، بچے بیمار، گھر کے تمام افراد بیمار رہتے ہیں، صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، اگلی کال دیجیے۔ بیٹی کا نام زینت اصغر اور والدہ کا نام نسرینہ۔ یہ نا سر بیمار رہتی ہے، پڑھ رہی ہے BS آنر کر رہی اسلامیات۔ اگلی کال دیجیے۔ استخارہ کرانا تھا، محمد فیضان، والدہ کا نام عشرت بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ پیپر دیے ہیں تو فیل ہو جاتا ہے۔ پیپرز میں فیل ہو جاتے ہیں، چلیں انشاءاللہ میں استخارہ بھی کرتا ہوں اور وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، امتحان میں کامیابی کا، اچھے نمبروں سے کامیابی ہو
اس کے وظائف بھی ہیں، کچھ احتیاطی بھی ہیں، دونوں چیزیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ استخارے وغیرہ انشاءاللہ الکریم ابھی کیے جائیں گے ناظرین آپ کے۔ آئیے کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے اسٹالز لگتے ہیں جہاں لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ، پھر وہ اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں، کچھ سوالات بھی کرتے ہیں۔ آئیے کچھ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں، جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار مومن آباد میں الحمدللہ عز و جل موجود ہے جامعہ مسجد مومن۔ جامعہ مسجد مومن میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس اسٹال پر آنے والے ایسے لوگ جو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مختلف مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، یہاں پر آ کے ان کو بڑی برکات حاصل ہوتی ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں، بیمار صحیح ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے چل کر لیتے ہیں ان اسلامی بھائیوں سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی اصغر اطاری۔ محمد یوسف۔ محمد امین۔ میرا نام آصف ہے۔ کس سلسلے میں آنا ہوا علی اصغر بھائی آپ کا؟ تعویذ کے سلسلے میں آنا ہوا یہاں پہ۔ میرے گھر کی پریشانی تھی، اثرات تھے، اس کی وجہ سے میں آیا تھا تو اس سے فائدہ ہوا۔ اچھا، آپ نے کس حوالے سے تعویذات لیے تھے؟ میرا یہ مسئلہ تھا کہ میری اپنی جگہ ہے وہ میں نے کرائے پہ دی ہوئی نا، تو اکثر بیچ یعنی ایسا ہوتا 2 مہینے میں کرایہ دار چلے جاتے تھے، ٹکتے نہیں تھے، تو اس سفر سے لیا تو ماشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ میں فالج کا مریض ہوں اور میں اس کے علاج کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ فالج کا مرض ہے اور میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، تو اس میں بہت پریشانی ہوگی ہمارے۔ اثرات کیسے پتہ چلے آپ کو کہ اثرات ہیں بھائی؟ استخارہ کروایا تھا۔ اثرات کے حوالے تعویذات لے لی آپ نے؟ جی لے لیا۔ فائدہ وغیرہ ہوا؟ بہت فائدہ ہوا۔ مجھے معدے کی تکلیف تقریباً 3-4 سال سے تھی۔ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی کے روحانی علاج سے علاج کروایا، کافی عرصے سے ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہے طبیعت۔ جنید بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ ایسا کوئی روحانی علاج بتائیں کہ اگر گھر کے حوالے جو مسائل ہوں، مثال کے طور پر کرایہ وغیرہ کی جگہ نہ لگتی ہو، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جنید بھائی ان کے حوالے سے نا کوئی فالج کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ چلے میں روحانی علاج پہلے عرض کر دیتا ہوں، آپ کے پھر استخاروں کے جوابات میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ فالج کا روحانی علاج سورہ زلزال، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں۔ آپ ایک یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، آپ لوہے کا پیالہ لے لیں، اسٹیل کا پیالہ آپ لے لیں اور سورہ زلزال آپ اس میں لکھ لیں۔ پہلے تو کوشش کریں کہ زرد رنگ یا زعفران یہ دونوں چیزیں اگر میسر آ جائیں آپ کو تو اس سے لکھیں، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے آپ سورہ زلزال۔ اچھا، یہ سورت مکمل لکھنی ہے آپ نے، سورہ زلزال لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ مکمل سورہ زلزال آپ نے لکھنی ہے۔ اچھا، لکھنے کے بعد اب آپ پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو دیکھیں۔ اچھا، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ کچھ دیر دیکھیں، دیکھنے کے بعد پھر اس میں پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد اب وہ پانی آپ پی لیں روزانہ کی بنیاد پر۔ اچھا، فالج کا مریض تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو تو لکھنے میں تھوڑی آزمائش ہوگی، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جو لکھنا جانتا ہو تو وہ سورہ زلزال لکھ لیں۔ باوضو لکھنی ہے، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، باوضو لکھیں اور فالج کے مریض کو پلائیں، سے پانی ڈال کر الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر میں ہمارا مکان ہے، کرائے پر دیا ہوا تھا، 2-4 مہینے کے بعد کرایہ دار چلے جاتے ہیں چھوڑ کر۔ اس طرح کے بھی مسائل زندگی میں آتے رہتے ہیں اور کرایہ دار ٹکتے نہیں ہیں، تو ظاہری وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر گھر کے اندر بعض اوقات کمی بیشی رہتی ہے، بھئی اس چیز کی پریشانی ہے، اس چیز کی کمی ہے، تو جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، آپ روحانی علاج کے بستے سے حاصل کر کے وہ گھر میں لگائیں، الحمدللہ عز و جل برکت بھی رہے گی اور یہ کرایہ دار جلد چھوڑ کر بھی نہیں جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے اب وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، ان کے استخاروں کے جوابات میں عرض کرتا ہوں۔ یہ احمد رضا تھے، آپ نے کہا تھا کہ خارج کا کوئی وظیفہ بتائیں، تو خارج کا ایک وظیفہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت ہے، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم خارش ختم ہو جائے گی۔ خرم بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے اور معاشی حوالے سے بھی کمزوری ہے۔ دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے اور تکلیف نہ ہو، تو اس کے لیے 1 مرتبہ یا مغریوں پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ
کمر پر پھیرنے، جہاں تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، وہاں پر ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ الکریم سکون حاصل ہوگا۔ معاشی کمزوری دور ہونے کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور پریشانی رہتی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، روزانہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں، گھر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے افراد بھی الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ زینت نامے بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچی کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اور نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرچیں لے کر بچی پر سے گھمائیں، پھر ان مرچوں کو جلتے ہوئے چولہے پر، کوئلے پر آپ ڈال دیں۔ اگر تو نظر بد ہوئی نا تو بدبو نکلے گی، اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، اور جب بدبو آئے تو آپ سمجھ لیں کہ نظر اتر گئی۔ اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں روحانی علاج کے بستوں سے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، فیضان نام بتایا تھا آپ نے کہ پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں، دیکھیں استخارہ کیا گیا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، ظاہری معاملات دیکھیں۔ پیپرز میں، امتحانات میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنائیں، الحمدللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی، اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیں امتحان میں کامیابی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، وقت کم ہے لیکن میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، صرف یہ بات عرض کروں گا کہ محنت، دلچسپی، یکسوئی، دل جمعی، حاضر ذہنی کے ساتھ تیاری بھی ہماری مضبوط ہونی چاہیے، پورا سال پڑھتے بھی رہیں، محنت بھی کرتے رہیں، کہیں پر کوئی آزمائش کا سامنا ہو تو اپنے ٹیچرز سے مشورہ بھی کرتے رہیں، ان سے بھی رہنمائی لیتے رہیں۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیج ہیں، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی آپ کے یہ روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ چہرے پر شائن اور دانے ہیں، اس کے لیے علاج بتائیں۔ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھر لیا کریں، اور انشاءاللہ الکریم یہ چہرے کے داغ، دھبے، دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ ریاض حیدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 سال سے بیمار ہوں، کاروبار بھی نہیں چل رہا، نوکری نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں بیماری دور ہو جائے، اس کے لیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آسان سا وظیفہ ہے، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ نوکری لگ جائے، اس کے لیے آپ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھ لیا کریں۔ جویریہ عباس، والدہ کا نام نازیہ ہے، معدے میں درد رہتا ہے، کھانا بھی صحیح سے نہیں کھا سکتی، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، کوئی کام صحیح سے نہیں کر سکتی۔ جب بھی آپ پانی پئیں تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیا کریں، معدہ بھی درست ہو جائے گا، پیٹ کے امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ سبق یاد کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سبق یاد کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبق بھی یاد رہے گا اور ذہن میں نقش رہے گا۔ مریضہ کا نام جویریہ شفیق ہے، والدہ کا نام رفیہ عبدالرحمن ہے، اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، کمزوری رہتی ہے، اور مہینے میں 1 مرتبہ ٹانگوں پر گھٹنے کے قریب نیل کے نشان پڑتے ہیں، نیند بھی نہیں آتی، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا وظیفہ بھی بتا دیجیے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ان تمام امراض کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پہلے پھیلا لیں اور سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سورۃ الفلق پڑھیں اور سورۃ الناس پڑھیں۔ اچھا، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کیا، اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا، اسی طرح دوبارہ عمل کریں، پھر تیسری مرتبہ پھر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ سب بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ روحانی علاج کے بستوں سے کاٹ وغیرہ بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ اچھا، میرے بھائی کو کالا یرقان ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر آپ چنوں پر دم کریں، بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں نا، ان چنوں پر دم کریں، اور جسے یرقان ہو چکا ہے، پیلیا ہو چکا ہے، اسے آپ کی یہ کھلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یرقان، پیلیا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا باقاعدہ ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، اتارے کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، باقاعدہ اتارے کا سلسلہ ہوگا اور یہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ عز و جل پیلیا آپ کا۔ 15 سال سے میں بہت زیادہ کمزور ہوں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں آپ، اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج کے بستے سے اپنے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور اپنی حفاظت کے بھی، صحت مند رہنے کے لیے بھی تعویذات وغیرہ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے صحت مند ہو جائیں گے۔ اور صحت مند رہنے کے لیے ناظرین اچھی غذا
اور اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں لیکن اب وقت اختتام کی جانب ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. جن ناظرین نے کالز کی ہیں، میسیجز کیے، دعاؤں کے حوالے سے کہا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.